وسنته للمستيقظ غسل يديه إلى رسغيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. هذا الغسل عند بعض المشايخ سنة قبل الاستنجاء وعند البعض قبله وبعده جميعا. وكيفية الغسل أنه إذا كان الإناء صغيرا بحيث يمكن يرفعه بشماله ويصبه على كفه اليمنى ويغسلها ثلاثا ثم يصبه بيمينه على كفه اليسرى كما ذكرنا. وإن كان كبيرا بحيث لا يمكن رفعه فإن كان معه إناء صغير يرفع الماء به ويغسلهما كما ذكرنا. وإن لم يكن يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء ولا يدخل الكف ويصب الماء على يمينه ويدلك الأصابع بعضها ببعض يفعل هكذا ثلاثا ثم يدخل يمناه في الإناء بالغا ما بلغ. والنهي في قوله عليه السلام فلا يغمسن يده في الإناء محمول على ما إذا كان الإناء صغيرا أو كبيرا ومعه إناء صغير. أما إذا كان الإناء كبيرا وليس معه إناء صغير يحمل على الإدخال بطريق المبالغة، كل ذلك إذا لم يعلم على يده نجاسة. وأما إذا علم فإزالة النجاسة على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض. فرائض وضو سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو گئے ہیں. اب یہاں سے سنت وضو کو بیان فرما رہے ہیں. سنن وضو کو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. پہلی سنت کیا ہے؟ وضو کرنے والے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کا گٹھوں تک 3 مرتبہ دھونا. اپنے دونوں ہاتھوں کا گٹھوں تک 3 مرتبہ دھونا. برتن میں داخل کرنے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ آج کل تو ٹنکیاں وغیرہ ہے تو ہاتھ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا لوٹا وغیرہ ہے چھوٹا برتن تو ہاتھ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بڑا برتن ہے اور ہاتھ سے پانی لے کر کے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ضروری ہوگا. چھوٹے برتن میں بھی ضروری ہے اور بڑے برتن میں بھی ضروری ہے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا. ایک بات یہاں پر کہا گیا ہے للمستيقظ، بیدار ہونے والے کے لیے، نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے. یہ قید اتفاقی ہے. یہ قید کیا ہے؟ اتفاقی ہے. یعنی نیند سے کوئی آدمی بیدار ہو تب بھی ہاتھوں کا دھونا سنت ہے، نیند سے بیدار نہ ہو تب بھی ہاتھوں کا دھونا سنت ہے. وسنتہ، اور وضو کی سنت نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے غسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلنا، الی رسغیہ، گٹھوں تک، ثلاثاً 3 مرتبہ. یہ 3 مرتبہ سے اگر کم دھلتا ہے سنت ادا ہو جاتی لیکن اکمال نہیں ہوتا. یعنی ہوتا ہے اکمال، یعنی سنت مکمل نہیں ہوتی ہے. سنت تو ادا ہو جائے گی، 1 مرتبہ کسی نے دھو لیا، 2 مرتبہ دھو لیا، لیکن سنت مکمل نہیں ہوگی. قبل ادخالہما، اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے. ادخالہما الاناء. اچھا، یہ جو ہاتھوں کو دھلا جائے گا تو وضو سے پہلے چونکہ استنجا بھی مسنون ہے، اب یہ ہاتھوں کو دھلا جائے گا تو استنجا کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھلنا ہے یا استنجا کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھلنا ہے یا پہلے اور بعد دونوں جگہ دھلنا ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا علماء کے درمیان میں اختلاف ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ استنجا سے پہلے ہاتھوں کا دھلنا سنت ہے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ استنجا کے بعد ہاتھوں کا دھلنا سنت ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد دونوں جگہ سنت ہے. استنجا کرنے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھلے اور استنجا کرنے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھلے. اور یہی جو صورت ہے تیسری والی، یہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کی تائید جو ہے حدیث نبوی سے بھی ہوتی ہے. حدیث نبوی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. دیکھو، هذا الغسل عند بعض المشائخ سنت قبل الاستنجاء، یہ ہاتھوں کا دھونا بعض مشائخ کے نزدیک سنت ہے استنجا سے پہلے اور بعض کے نزدیک استنجا کے بعد.
وعند البعض قبلہ وبعدہ جمیعا، اور بعض حضرات کے نزدیک پہلے اور بعد دونوں جگہ، پہلے اور بعد میں دونوں جگہ۔ اور یہی جو قول ہے کیا ہے زیادہ صحیح، تینوں قولوں میں زیادہ صحیح قول یہی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا؟ غسل یدیہ قبل ادخالہم الاناء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا برتن میں داخل کرنے سے پہلے، برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ ثم غسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھلا یعنی استنجا کیا۔ ثم مسح بہم التراب، پھر مٹی سے ہاتھوں کو صاف کیا حتیٰ کہ مکمل ان کی صفائی کر لی، حتی انقاہما، حتیٰ کہ مکمل صفائی کر لی۔ ثم غسل یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھلا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھلا۔ ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، تو پھر آپ نے نماز والا وضو کیا، نماز کے لیے آپ نے وضو کیا۔ تو یہاں پر 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے غسل یدیہ قبل ادخالہم الاناء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے ہی ہاتھوں کو دھلا ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا ہے؟ ثم غسل فرجہ، پھر شرمگاہ کو دھلا یعنی استنجا کیا، پھر ہاتھوں کو مٹی سے رگڑ کر کے صاف کیا۔ ثم غسل یدیہ، پھر دوبارہ آپ نے ہاتھوں کو دھلا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استنجا کرنے سے پہلے بھی ہاتھوں کا دھونا سنت ہے اور استنجا کرنے کے بعد بھی ہاتھوں کا دھونا سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہاتھوں کو دھلا کیسے جائے گا؟ گھٹنوں تک ہاتھوں کو دھلنا ہے تو دھلا کیسے جائے گا؟ تو اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ جس برتن کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، اگر وہ برتن چھوٹا ہے، اگر وہ برتن چھوٹا ہے، اس کو ایک ہاتھ سے اٹھایا جا سکتا ہے، ایک ہاتھ سے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، تو پھر ہاتھوں کے دھونے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ میں وہ برتن پکڑے، بائیں ہاتھ میں وہ برتن پکڑے، اس کو اٹھائے اور دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور دائیں ہاتھ کو اچھی طریقے سے رگڑ کر کے دھو لے۔ جب دائیں ہاتھ دھل گیا تو یہ ہو گیا پاک، یہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ پھر اب دائیں ہاتھ میں برتن کو پکڑے اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور اچھی طریقے سے ہاتھ کو دھو لے۔ تو یہ ہاتھ دھل گئے دونوں، اس کے بعد میں وضو کر لے، اس کے بعد میں وہ وضو کر لے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر برتن چھوٹا نہیں ہے بلکہ بڑا برتن ہے، بلکہ بڑا برتن یعنی اتنا بڑا برتن ہے کہ اس کو ایک ہاتھ سے اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، تو اس کی 2 شکلیں ہیں۔ اگر اس کے پاس میں کوئی چھوٹا برتن موجود ہے، چھوٹا برتن کوئی موجود ہے تو اس چھوٹے برتن میں پانی بھر لے اور اپنے ہاتھوں پر ڈال کر کے، پہلے دائیں ہاتھ پر ڈال کر کے دھل لے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے دھل لے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر برتن بڑا ہے اور چھوٹا برتن کوئی پاس میں موجود نہیں، چھوٹا برتن کوئی پاس میں موجود بھی نہیں ہے، تو اب کیسے دھلے گا؟ تو اب اس کا طریقہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا لے اور چمچ جیسی اس کی شکل بنا لے اور انگلیوں پر پانی لے، انگلیوں پر پانی لے اور دائیں ہاتھ پر ڈالتا رہے۔ اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب انگلیوں کو پانی میں ڈالے گا تو ہتھیلی پانی کے اندر نہیں جانی چاہیے، ہتھیلی پانی کے اندر نہیں جانی چاہیے، اور انگلیوں پر پانی ڈال کر کے وہ دائیں ہاتھ دھل لے گا اچھی طریقے سے، انگلیوں کو اچھی طرح رگڑ کر کے صاف کر لے۔ اب دائیں ہاتھ دھل گیا تو دائیں ہاتھ ہو گیا پاک، لہٰذا اب پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے گا اور دائیں ہاتھ چاہے ہتھیلی بھی بھگو لے، اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ اس کے پاک ہونے کا اب یقین ہو گیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد میں بایاں ہاتھ دھو لے اور پھر مکمل وضو کر لے، پھر مکمل وضو کر لے۔ تو یہ طریقہ ہے ہاتھوں کے دھونے کا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو، وکیفیت الغسل، اور دھونے کی کیفیت، دھونے کا طریقہ، انہ اذا کان الاناء صغیرا، یہ ہے کہ اگر برتن چھوٹا ہو، برتن چھوٹا ہو، بحیث یمکن رفعہ، اس طریقے سے کہ اس کا اٹھانا ممکن ہو، یرفعہ بشمالہ، تو اس کو اٹھا لے اپنے بائیں ہاتھ سے، ویصبہ علی کفہ الیمنی، اور اس پانی کو انڈیل لے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، یعنی پانی اس پر ڈال لے اور اچھی طریقے سے انگلیوں وغیرہ کو رگڑ لے۔ ثلاثاً ویغسلہما ثلاثاً، اور 3 مرتبہ اس کو دھوئے، 3 مرتبہ دھو لے۔ اب یہ پاک ہو گیا، اب یہ والا جو تھا پاک ہو گیا، تو دائیں ہاتھ ڈال کر کے اب کیا کرے؟ پانی لے۔ پھر ثم یصبہ بیمینہ، پھر پانی ڈالے اپنے دائیں ہاتھ سے، علی کفہ الیسری، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر،
کما ذکرنا جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی پانی ڈالے اور اچھی طریقے سے اس کو رگڑے، انگلیوں کو صاف کرے۔ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا اور اگر برتن بڑا ہو اس طریقے سے لا يمكن رفعه کہ اس کا اٹھانا ممکن نہ ہو، تو اس کا اٹھانا ممکن نہ ہو، تو اب کیا دو شکلیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ إِنَاءٌ صَغِيرٌ پس اگر اس کے ساتھ میں کوئی چھوٹا برتن ہے، يَرْفَعُ الْمَاءَ بِهِ تو پانی اس چھوٹے برتن سے لے، وَيَغْسِلُهُمَا اور دونوں ہاتھوں کو دھل لے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھو لے پھر بایاں ہاتھ دھو لے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ يُدْخِلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ اور اگر چھوٹا برتن نہ ہو، وَإِن لَّمْ يَكُنْ اور اگر چھوٹا برتن نہ ہو، يُدْخِلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ تو پھر داخل کرے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، مضمومتاً اس حال میں کہ وہ ملی ہوئی ہو، کیا ہو ملی ہوئی، کہاں داخل کرے فی الاناء برتن میں، ولا يدخل الکف ہتھیلی کو داخل نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو ہے ہاتھ کے پاک ہونے کا یقین نہیں ہے، یہ تو معلوم ہی نہیں ہمارے ہاتھ پہ گندگی لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی سو رہا ہے تو سوتے ہوئے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ گندگی ہو سکتا ہے پیشاب کی ایک دو بوندیں نکل گئی ہو اور آدمی کے ہاتھ پر لگ گئی ہو، تو ابھی ہاتھ کے پاک ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اچھا برتن کوئی موجود نہیں ہے چونکہ، تو مجبوری ہے ہاتھ کا ڈالنا، اس لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہاتھ استعمال کیا جائے گا، اور ضرورت انگلی سے پوری ہو جاتی ہے، ہاتھ پانی جو انگلی سے لیا جاتا ہے، تو انگلی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہتھیلی کو ڈالنے کی اجازت نہیں، ہتھیلی کو ڈالنے کی اجازت نہیں۔ ولا يدخل الکف ہتھیلی کو داخل نہ کرے اور پانی کو ڈالے اپنے دائیں ہاتھ پر، ويدلك الاصابع بعضها ببعض اور انگلیوں کو بعض سے رگڑے، یفعل هكذا ثلاثا اس طریقے سے 3 مرتبہ کرے، ثم يدخل يمناه في الاناء بالغا ما بلغ پھر داخل کرے اپنا دایاں ہاتھ پانی میں، بالغا ما بلغ جتنا چاہے، جتنا چاہے یعنی پہنچ جائے وہ جتنا پہنچنا چاہے، مطلب یہ کہ ہاتھ اب یہ پاک ہو گیا تو اس کی ہتھیلی وغیرہ بھی اگر پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ انہوں نے پورا بیان کر دیا ہے۔ آگے والنہی فی قولہ سے ایک اعتراض کا جواب ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھوں کے تعلق سے مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر برتن بڑا ہو تو اپنے ہاتھ کو داخل کر سکتا ہے، بائیں ہاتھ کی انگلیاں داخل کر کے پانی لے کر کے دائیں ہاتھ کو دھو لے، دائیں ہاتھ کو دھو لے، حالانکہ حدیث شریف کے اندر تو منع کیا گیا ہے، حدیث شریف کے اندر منع کیا گیا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء، اذا استيقظ احدكم من منامه یہ حدیث ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے، اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے، حتیٰ کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، حتیٰ کہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے۔ تو حدیث شریف کے اندر تو صراحتاً منع کیا گیا ہے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے، مصنف نے بیان کر دیا کہ آدمی بائیں ہاتھ کو داخل کر کے دائیں ہاتھ دھو سکتا ہے، تو یہ تو حدیث کی مخالفت ہو گئی، یہ تو حدیث کی مخالفت ہو گئی، تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والنہی سے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 جواب دیے، اس کے 2 جواب دیے، یا تو یہ جو نہیں وارد ہے حدیث کے اندر یعنی ہاتھ کو داخل کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا تو اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب کہ چھوٹا برتن ہو، جب کہ چھوٹا برتن، اب ظاہر ہے چھوٹا برتن ہے تو اٹھا کر کے ہاتھ صاف کیا جا سکتا ہے، ہاتھ کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یا تو اس وقت منع ہے، یا حدیث میں جو نہیں وارد ہے اس صورت میں ہے جب کہ بڑا برتن ہو اور اس بڑے برتن کے پاس میں کوئی چھوٹا برتن موجود ہو۔ اب ظاہر ہے اگر چھوٹا برتن موجود ہے تب بھی بڑے برتن میں ہاتھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے برتن سے ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں جو نہیں وارد ہے یا تو چھوٹے برتن کے لیے ہے یا اس بڑے برتن کے لیے ہے جس کے پاس میں چھوٹا برتن موجود ہے، چھوٹا برتن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بڑا برتن ہے اس کے پاس میں چھوٹا برتن بھی موجود نہیں ہے، چھوٹا برتن بھی موجود نہیں ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ حدیث میں جو نہیں ہے
جو ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے وہ مبالغے سے منع کیا گیا ہے، اس سے مبالغے سے، یعنی پورا ہاتھ داخل نہ کر دے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہاتھ داخل کرے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس کے دو جواب ہو گئے، یا تو حدیث میں جو نہیں ہے چھوٹے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے ہے، یا بڑے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے اس وقت ہے جبکہ چھوٹا برتن موجود ہو، یا مبالغے کی نہیں ہے، اس کی ہے نہیں، مبالغے کی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو والنہی فی قولہ علیہ السلام، اور نہیں نبی علیہ السلام کے فرمان فلا یغمسن یدہ فی الاناء میں محمول ہے اس صورت پر جبکہ برتن چھوٹا ہو، او کبیرن یا برتن بڑا ہو، ومعہ اناء صغیر اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن ہو۔ اما اذا کان الاناء کبیرن، بہرحال جب برتن بڑا ہو، ولیس معہ اناء صغیر اور اس کے ساتھ میں کوئی چھوٹا برتن نہ ہو، یحمل علی الادخال بطریق المبالغۃ، تو نہیں کو محمول کیا جائے گا مبالغے کے طریقے پر داخل کرنے میں، نہیں کو جو محمول کیا جائے گا وہ کہاں کیا جائے گا؟ مبالغے کے طریقے پر نہیں کو، یہ ہاتھ کو داخل کرنے پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ کل ذالک اذا لم یعلم علی یدہ نجاسہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل ہم نے بیان کی ہے ساری کی ساری، یہ کہ ہاتھوں کو داخل کرے یا کچھ کرے، یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی کو یقین کے ساتھ یہ معلوم نہ ہو کہ نجاست لگی ہوئی ہے، یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ نجاست، اگر یقین کے ساتھ آدمی کو معلوم ہے کہ ہاتھوں پر نجاست ہے تو نجاست کو اس طریقے سے زائل کرنا لازم اور ضروری ہوگا کہ برتن پر نجاست نہ لگ جائے، برتن پر نجاست نہ، اب ظاہر ہے چھوٹا برتن اگر ہے تب تو اٹھا کر کے آدمی انڈیل لے گا، بڑا برتن اگر ہے اور چھوٹا برتن کوئی موجود نہیں ہے تو ہاتھوں کو داخل کرنے کی اب اجازت نہیں ہوگی، بلکہ پانی لے گا اس طریقے سے لے گا کہ ہاتھ پانی کو نہ چھوئے۔ مثال کے طور پر آدمی کے پاس میں کوئی کپڑا ہے تو کپڑا بھگو لے گا اس کے اندر، اور کپڑا بھگونے کے بعد میں اس کو نکالے گا، اس سے جو پانی ٹپکے گا اس سے اپنے ہاتھ کو دھو لے، اس سے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ، یا بڑا برتن ہے اٹھایا تو نہیں جا رہا لیکن انڈیل سکتا ہے، اس کو پکڑ کر کے ٹیڑھا کر سکتا ہے، پانی نکال سکتا ہے، اس طریقے سے پانی نکال لے، یا اگر منہ سے پانی لے سکتا ہے، بڑا برتن ہے اور پانی اس سے منہ سے لے سکتا، مثال کے طور پر ڈرم وغیرہ میں پانی بھرا ہوا ہے اوپر تک تو منہ سے پانی لے سکتا ہے، اس سے تو منہ سے پانی لے کر کے کلی کرے اور اس سے کلی سے جو ہے پھر ہاتھوں کو دھو لے، اپنے ایک ناپاکی دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی طریقہ سمجھ میں آ نہ رہا ہو پانی لینے کا اور ہاتھ ناپاک ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ آدمی تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، ناپاک ہاتھوں کا پانی میں ڈالنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کل ذالک، یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ اس آدمی کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ اس کے ہاتھ پر نجاست ہے، بہرحال جبکہ وہ جانتا ہو یعنی اس کے ہاتھ پر نجاست ہے تو نجاست کا زائل کرنا ایسے طریقے سے جو برتن کی ناپاکی کی طرف، برتن وغیرہ کی ناپاکی کی طرف نہ لے جاتا ہو، فرض کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ کہ اگر کوئی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے، کپڑا ہے کوئی پاس اس سے لے سکتا ہے پانی، کوئی پنی وغیرہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے اس سے پانی لے سکتا ہے، یا منہ سے آدمی پانی کھینچ سکتا ہے، تو اس طریقے